نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ نے ہم پر بڑا احسان اور کرم کا معاملہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس مبارک مہینے کے لیے قبول فرمایا۔ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ روزے کی حالت میں ہیں، بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ مستقل روزہ ایک فریضہ ہے اور اس فریضے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا فریضہ ہم نے ادا کیا، فریضہ کے ساتھ دوسرا فریضہ، پھر اپنے آپ کو مجبور کیا کہ ہماری قدم مسجد کی طرف آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ کی رضا جس کو نصیب ہو گئی، میرے بھائیوں، بہت بڑی قیمتی چیز اس کے حصے میں آئی، اس کے نصیبے میں آئی۔ اللہ نے قرآن کے اندر دو قسم کے لفظ استعمال کیے ہیں۔ روزہ، روزہ تو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں یا ہماری زبان میں، عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں صومن، صوم کے معنی روزہ، اور قرآن میں ایک دوسرا لفظ ہے سیام، صوم اور سیام۔ صوم یہ کس نے بولا؟ حضرت مریم نے۔ حضرت مریم نے کیا فرمایا؟ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان کے گریبان میں پھونکوائی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ان کو جب حمل ٹھہرا تو ڈر گئی کہ بغیر شوہر کے یہ حمل کیسے رہ گیا۔ وہ ایڈوانس سوچنے لگی کہ میں بنی اسرائیل کی طرف جاؤں گی تو بنی اسرائیل میرے اوپر تہمت لگائیں گے، بنی اسرائیل کہے گی کہ تو نے غلط کام کیا، اس کی وجہ سے تجھ کو حمل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غم سے نجات اس طرح دی کہ ان کو کہا کہ جب تو بنی اسرائیل کی طرف جائے تو انہیں کیا کہنا؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے صوم کی منت مانی ہے، روزے کی۔ یہ لفظ ہوا صوم، اور کتب علیکم الصیام، ایک لفظ آیا سیام۔ طلباء اور علماء جانتے ہیں کہ ویسے اگر دیکھا جائے تو صوم ایک وچن ہے، سیام دو وچن ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ الصیام مصدر بھی ہے۔ یہ ایک گرامٹک بات ہے جو طلباء سمجھیں گے، سیام بہووچن بھی ہے اور الصیام مصدر بھی ہے۔ اب قرآن نے ایک صوم کہا، ایک سیام کہا۔ مریم کو کیا کہا؟ جب بنی اسرائیل تجھ کو پوچھے کہ یہ حمل کہاں سے آیا، اب تجھ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ جواب تجھ کو نہیں دینا کہ جبرائیل آئے میرے گریبان میں پھونک ماری، حمل رہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام ٹھہر گئے، ایسا مت بولنا۔ خالی یہ بولنا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی ہے۔ کون سا روزہ؟ بنی اسرائیل کے اندر ایک اور روزہ تھا، ہمارا کون سا روزہ؟ کھانے پینے، بیوی سے ہم بستری وغیرہ سے رکنا، لیکن بنی اسرائیل میں ایک اور روزہ تھا، نہ بولنے کا روزہ، بالکل بولنے کا نہیں، صبح سے لے کر کے شام تک بولنا بند، ایک لفظ بھی نہیں بولنے کا، ایک روزہ یہ بھی تھا۔ مریم کو کہا کہ تجھے کہنا ہے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی منت مانی، لیکن کون سا روزہ؟ کھانے پینے والا نہیں، وہ روزہ کہ جس میں بالکل بولنا نہیں۔ ہماری شریعت کے اندر یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ اعتکاف والے کو بھی کہا کہ اعتکاف جب کرے اور دل میں یہ سوچے کہ خاموش رہنا عبادت ہے تو یہ بھی مکروہ ہے، اس کو خیر والی بات کرنی چاہیے۔ ہماری شریعت میں اللہ کے حبیب کی مناسبت سے ہمارے حق میں یہ روزہ اٹھا لیا گیا جو بنی اسرائیل کو دیا گیا۔ اب مریم نے کیا کہا کہ میں نے روزے کی منت مانی ہے کہ میں تم سے کچھ بات نہیں کروں گی کہ یہ حمل کیسے ٹھہرا۔ یہ تو صوم کہتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو لگام دینا، اس کو کہتے ہیں صومن۔ اور ہمارے حق میں جو فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کیا مطلب؟
اپنی زبان کو بھی لگام دو، کھانے پینے غیبت جھوٹ وغیرہ سے بچاؤ، اپنی آنکھ کو بھی لگام دو کہ غلط نہ دیکھے، اپنے کان کو بھی لگام دو کہ غلط نہ سنے، اپنے ہاتھ کو بھی لگام دو کہ غلط نہ چلے، اپنے پیر کو بھی لگام دو کہ غلط سمت میں نہ اٹھے، اپنے پیٹ کو بھی لگام دو کہ حرام کی غذا نہ جائے، اپنے دماغ کو بھی لگام دو کہ غلط نہ سوچے، اپنے دل کو بھی لگام دو کہ غلط تصور اپنے دل کے اندر نہ لائے۔ اس کو کہتے ہیں صیام۔ تو ہمارے حق میں کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، اور مریم کو کہا نذرت للرحمن صوما، چونکہ وہاں صرف زبان کو لگام دینی تھی اس لیے کہا صومن، اور ہمارے روزے میں ہر عضو کو لگام دینی ہے اس لیے کہا صیامن۔ اللہ قبول فرمائے۔ مفسرین نے بڑی عمدہ توضیح بیان فرمائی، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ مولانا یوسف حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ آج ہم کو لوگ اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ اپنا کیسے؟ بیٹا باپ کو کیا کہتا ہے کہ بیٹا تو میرا ہے، ماں بیٹے کو کیا کہتی ہے؟ بیٹا تو میرا ہے، بھائی کیا کہتا ہے؟ تو میرا بھائی ہے، بہن کہتی ہے تو میرا بھائی، بیوی کہتی ہے تو میرا شوہر، اولاد کہتی ہے تم میرے باپ ہو، سب اپنے فیور میں بولتے ہیں۔ لیکن حضرت سے فرمایا کرتے کہ لوگوں اگر اللہ نے تمہیں کہہ دیا کہ تم میرا بندہ نہیں ہے، سب نے کہا کہ تو میرا تو میرا تو میرا، تو میرا شوہر، تو میرا بھائی، تو میرا باپ، تو میرا بیٹا، سب نے کہا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا بندہ نہیں۔ تو میرے بھائیو یہ روزے بھی کسی کام کے نہیں، عبادت بھی کسی کام کی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہی نہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ بندے کو بندگی سونپتی ہے۔ ایک کمپنی ہو، کمپنی، اس کمپنی کے اندر اگر نوکر یوں کہے مالک کو کہ دیکھو اس کمپنی کے اندر وہی قانون چلے گا جو ہم چاہیں گے، تو شیخ صاحب کیا کریں گے؟ عزت کے ساتھ رخصت کر دیں گے کہ کوئی بات نہیں، یہ سارے قاعدے اپنے گھر چلانا، ہماری فیکٹری کے اندر یہ قانون نہیں چلیں گے، یہاں وہی قانون چلیں گے جو اس میل کا مالک ہے، اس کارخانے کا مالک ہے، اسی کے قانون چلیں گے، تو نوکروں کے قانون نہیں چلیں گے۔ ہم نوکر ہیں، ہم غلام ہیں، اور ہماری ماں بہنیں باندیاں ہیں، اللہ کی باندیاں، ہم غلام ہیں۔ اس بڑے کارخانے کے اندر وہی قانون چلے گا جو ایک پالنہار نے بنایا ہے۔ یہاں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ کیسے نہیں چلتی؟ فجر کا وقت ہوتا ہے تو ہم یوں کہیں کہ بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ کہتا ہے نہیں، جلدی اٹھ۔ کمپنی کے اندر نوکر کہے جب بیل پڑے، لنچ جو برابر ہے کہ لنچ میں وہ کھانا کھا لے، لیکن لنچ پورا ہو جائے اس کے بعد نوکر کہے کہ بھائی ہم نہیں آئیں گے، اپن نہیں آئے گا ابھی، تو کیا ہوگا؟ اپن کو فوراً باہر نکال دے گا کہ تو پھر اپن باہر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں کہ رمضان ہے، چلو اس رمضان میں نہیں رکھنے روزے میں، شوال میں رکھ لوں گا، تو چلے گا۔ جب ایک مخلوق نہیں چلا رہی، ایک مخلوق کے حق میں یہ فیصلہ نہیں کر رہی، تو یہ خالق اتنے بڑے کارخانے کا پالنہار اس طریقے سے ہمارے قانون پر اصولوں کو چلنے دے گا؟ یہاں وہی چلے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے صدقے میں ہم تمام کو اپنا بنا لیتا ہے۔ لعلکم تتقون، میرے بندو تاکہ تم متقی بن کر کے میرے بن جاؤ، میرے اللہ فرماتے ہیں۔ اور ایک بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کا بن گیا، ایک مرتبہ اللہ کا بن گیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اپنے دربار سے مردود نہیں کرے گا، اللہ اس کو اپنے دربار سے راندہ نہیں کرے گا، اللہ اس کو اپنے دربار میں مقبول ہی رکھے گا۔ آپ نے جس وقت سیرت سن رہے تھے، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کی سیرت سن رہے تھے، سیرت کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ نے پوری سیرت سنی تھی، پوری۔ ان میں حضرت عائشہ کے حق میں ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ کے اوپر عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس
منافقوں کا سردار، اس نے تہمت لگائی، زنا کی تہمت لگائی۔ کچھ ایسے بھولے بھالے مسلمان تھے، وہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ ان میں کن کے نام آئے؟ مصطح بن اثاثہ، ایک تو ان کا نام آیا۔ یہ کون ہے؟ مصطح بن اثاثہ حضرت صدیق اکبر کے سب کے ماسی کے لڑکے ہیں، خالہ کے لڑکے ہیں۔ دوسرا نام کس کا آیا؟ حمنہ بنت جہش۔ حمنہ کون ہے؟ زینب بنت جہش کی بہن، ہمارے نبی کی ساری لگتی ہیں حمنہ بنت جہش۔ یہ عورت بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو ہمارے نبی کی عزت کی ساری لگتی ہیں۔ اور ایک طرف کون ہے؟ صدیق اکبر کے سگی خالہ کی خالہ کا لڑکا مصطح ہے۔ یہ دونوں اندر آ گئے۔ مصطح کون ہے؟ مصطح بدری صحابی ہیں، بدر کے اندر شریک ہوئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اہل بدر کے حق میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ بدر والے اس کے بعد جو کچھ کرے، اللہ نے ان کے اوپر سے بوجھ کو ہلکا کر دیا، اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ 313 وہ صحابہ ہیں، یہاں تک کہ ہمارے محدثین میں سے کئی محدثین فرماتے ہیں کہ اگر تم 313 بدرین کے نام سے اگر دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان 313 میں سے یہ بھی ہیں مصطح بن اثاثہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اپنی بیٹی کے اوپر تہمت آئے، اپنی بیٹی پر تہمت آئے تو ایک باپ کے اوپر کیا گزرے گی۔ اور اتنی بڑی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بہت بڑی محدثہ ہیں اور بہت بڑی امت کی عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے معلمہ ہیں اور بہت بڑی مفتیہ ہیں، ایسی عورت کے حق میں ایک باپ سنے گا تو اس کے دل پر کیا اثر ہوگا۔ اب یہ مصطح بیچارہ غریب صحابی، ایک دم غریب صحابی، ہمارا نبی ہر صدیق اکبر ہر مہینے میں ان کی مدد کرتے تھے، ہر مہینے میں، یہاں تک کہ ان کا گزارا، ان کا گزران صدیق اکبر کے گھر سے ہوتا تھا۔ تو ڈبل تکلیف ہوگی، ایک تو خالہ کا لڑکا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے گھر سے ان کا گزران ہو رہا ہے۔ کچھ تو شرم ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں نمک حرامی، کہ آدمی جب کسی کا پانی پیے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرے، اس کو کہتے ہیں کہ نمک حرام ہے۔ عرب لوگ جب کسی کی برائی کرنی ہوتی تو عرب پانی نہیں پیتے تھے، جب کسی کی برائی کرنی ہوتی عرب اس کے گھر کا لقمہ نہیں کھاتے تھے۔ شرک، جہالت، لیکن غیرت بھی اتنی بڑی تھی کہ کل اٹھ کر کے ہم ان کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والے ہیں، ان کی ہجو بیان کرنے والے ہیں اور ہم اشعار کے اندر ان کی برائی بیان کرنے والے ہیں، تو ایسے قبیلے کا پانی تک نہیں پیتے تھے، ایسے قبیلے کے اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے۔ اب صدیق اکبر کو ڈبل دکھ ہوا کہ ایک تو میرے خالہ کا لڑکا اور ساتھ ساتھ میں ہم ہر طریقے سے ان کا سپورٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور میری لڑکی کے حق میں، اور وہ بھی ابن سلول جیسا مکار آدمی کہ جو منافقوں کا سردار ہے، اور اس کے ساتھ رہ کر کے میری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی۔ آپ نے قسم کھائی، خدائے پاک کی قسم، اب کے بعد میں مصطح بن اثاثہ کی کبھی مدد نہیں کروں گا۔ ایک جوش ہے، جوش کہ اتنی بڑی لڑکی ہے اور اتنی بڑی تہمت ہے، جذبہ آیا، باپ کو جذبہ آیا۔ آپ نے فرمایا خدائے پاک کی قسم کبھی مدد نہیں کروں گا۔ دیکھو، ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں مقبول ہے، مصطح بدری صحابی اللہ کے دربار میں مقبول ہو گئے۔ اللہ نے کیا فرمایا صدیق اکبر کو؟ وَلَا يَقْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ صدیق اکبر، آپ تو بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو اتنے بڑے دلیر ہیں، آپ کا دل اتنا بڑا ہے، اور آپ قسم کھاتے ہو أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، اللہ تمہیں معاف کرے؟ آپ ایسا نہ کرو، آپ ضرور مصطح کی مدد کرو۔ صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ خدائے پاک کی قسم، اب کے بعد میں مصطح کی ڈبل مدد کروں گا، ڈبل مدد کروں گا۔
بیٹی کے اوپر تہمت لگنے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ میں ان کی ڈبل مدد کروں گا. دیکھو ایک مرتبہ اللہ کے دربار میں مصطح مقبول ہو گئے, قبول ہو گئے. اللہ نے ان کی عزت کا خیال کیا, اللہ نے ان کے مرتبے کا خیال کیا, ان کا احترام کیا. صدیق اکبر کو فرمایا کہ آپ کو آپ کا بلند مرتبہ دیکھ کر کے آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنا. آپ اپنی جگہ پر بالکل برحق, آپ کا جذبہ بھی برحق, آپ کا غصہ بھی برحق, لیکن آپ کا جو دل اتنا بڑا ہے اور آپ کا مرتبہ جو اتنا بڑا ہے صحابہ کے اندر, تو پھر آپ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ آپ مدد کرنے سے رک جائیں. میرے بھائیو, یہ رمضان سے اللہ ہمیں قبول کرتا ہے, قبول کرتا ہے. رمضان شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے گا. ہر چیز کی زکات ہوتی ہے, ہر چیز کی زکات ہوتی ہے. رمضان کے روزے ہمارے جسم کی بہت بڑی زکات ہے. مال کی زکات نکلتی ہے, مال پاک ہوتا ہے. انسان جب روزے رکھتا ہے تو روزے کی وجہ سے اللہ اس کے جسم کو پاک کر دیتا ہے, ظاہر میں بھی پاک ہوتا ہے, باطن کے اندر بھی اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال کر رہا ہے, اور انسان کے اندر بہترین جذبے پیدا ہوتا ہے. آدمی جب کھاتا رہتا ہے تو اس کے اندر شہوانی جذبے پیدا ہوتے ہیں, شہوانی جذبے. اور جس وقت وہ بھوکا رہتا ہے, بھوکا رکھ کر کے اور رمضان کے روزے رکھ کر کے جب اپنے نفس کو مار گراتا ہے تو اس کے دل کے اندر فرشتوں جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں, فرشتوں جیسے, کہ فرشتوں کے اندر شہوانی طاقت نہیں ہوتی, فرشتوں کے اندر صرف عبادت کا ایک جذبہ ہوتا ہے. ہم بھی اس روزے کے برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر بھی نور پیدا کرے گا اور عبادت کا جذبہ ہمیں نصیب کرے گا. اس لیے ہم قدردانی کریں. دیکھتے دیکھتے شروع ہوا, رمضان آئے گا آئے گا, آ گیا, اور کب چلا جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کتنے بیچارے ایسے مریض میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, ساروں قدموں روتے ہیں. کیوں؟ صرف اس نسبت پر کہ بیماری کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے نہیں رکھ پا رہے. کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ جو کئی مدت سے قرآن پاک کو تراویح کے اندر پابندی کے ساتھ سنتے ہیں, لیکن ماحول کی وجہ سے وہ نہیں سن پا رہے, ساروں قدم رو رہے ہیں. قرآن سے ان کا اتنا عشق اور محبت ہے کہ آج وہ تراویح الگ صورتوں کے ساتھ پڑھنے پر مجبور ہیں تو وہ زاروں قدر روتے ہیں. حالات کب کروٹ لیتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم تو مایوس اس بات سے ہیں کہ تاریخ کے اندر ایسے بہت کم واقعات آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے کہ ہم مسجدوں سے دور ہوئے ہو. حالات تو ایک سے ایک آئے, بڑے سے بڑے حالات آئے. تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو, تاتاریوں جیسے حالات آئے. اتنے خطرناک حالات تھے کہ جن حالات کے اندر مسلمانوں کے شہر تباہ اور برباد ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی موٹی بیماریوں کو بھیج کر کے پوری دنیا کو باندھ میں لے لیتا ہے, کنٹرول میں کر لیتا ہے. دعاؤں کا اہتمام کرے, استغفار زیادہ کرے. اجتماعی استغفار کی بھی ضرورت ہے, انفرادی استغفار کی بھی ضرورت ہے کہ مغرب سے پہلے عصر مغرب کے بیچ میں کم سے کم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ کریں. تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنی ماں بہنوں کو, مسکرات کو بھی اس کی تاکید کریں کہ گھروں میں رہ کر کے استغفار کریں. اللہ کے حبیب جب ہوئے زمین پر موجود تھے, اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب آپ کی برکت سے آپ کے ہوتے ہوئے میں اپنی امت کو پریشانیوں سے دوچار نہیں کروں گا. ہمارے نبی روئے, گر گرائے کہ میرے رب میرے چلے جانے کے بعد کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ جب تک تمہاری امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی میں ان کو پریشانیوں سے دور رکھوں گا. ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے استغفار کا, تو ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. اس کے علاوہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کریں. ابھی آپ نے خطبہ کے اندر سنا کہ شہر المواسات, یہ مواسات کا مہینہ ہے. مواسات کا کیا مطلب؟ ایک دوسرے کے اوپر رحم دلی جتانے کا, ایک دوسرے کے اوپر شفقت کرنے کا, مہربانی کرنے کا مہینہ ہے. شہر یزاد فیہ رزق المومن, اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے.
تو اللہ نے ہم کو جو بھی وسعت دی ہو، گنجائش دی ہو اور ہم پر زکات فرض ہوتی ہو تو ہم اڑوس پڑوس اپنے محلے کے اندر جو بھی غربا ہو ان کی دیکھ ریکھ کریں، اپنے مال کا حساب کریں۔ حساب کرنے کے بعد جو کچھ زکات بنتی ہو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو غریب ہیں ان کا خیال کریں، ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک ثواب تو یہ ملے گا کہ اس نے ان کی مدد کی، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد پھر اپنے اطراف کے اندر جو لوگ ہو ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مقدس کے مہینے کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان ہے، مدرسہ تحفیظ القرآن جہاں ہمارے مفتی آصف صاحب پٹیل پڑھاتے ہیں، ہمت نگر کے قریب میں ہیں، جہاں تقریباً 400 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں۔ سالانہ خرچہ ان کا 1,20,00,000 کے قریب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ صدقہ وغیرہ جو بھی ہو اس سے مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بہتر بدلہ عطا کرے۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہنا لیس بالوجود رب سواک ولی الہنا لیس بالقوم الہ غیرک فلیرجا اللہم لا تردنا خائبین۔ مولا بڑا مبارک مہینہ ہم پر شائع ہوا ہے، مولا ہمیں اس محترم مہمان مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کا احترام کرنا اور اس کے احترام کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اس کی بے احترامی سے ہماری حفاظت فرما۔ اور جو قبروں میں چلے گئے انہوں نے امید لگائی تھی کہ شاید یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوگا اور اس مہینے کو ہم پائیں گے، اس مہینے کی عبادت کریں گے، اس مہینے کے روزے رکھیں گے، پر عمر ان کی وفا نہ کر گئی اور وہ قبر کے حوالے ہو گئے۔ اور جب تو نے ہماری عمر کے اندر برکت کی ہے اور ہمارے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر، سالوں کے اندر برکت کی ہے، اور یہ ہماری زندگی میں عظیم مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اور بھرپور عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، طاعت کا جذبہ نصیب فرما، ہر قسم کی غلاظت گندگی سے ہماری حفاظت فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے حفاظت فرما، اور ہمارے ظاہر کو بھی مالا مال فرما، ہمارے ظاہر کو بھی پاکیزگی سے اور طہارت سے مالا مال فرما، ہمارے باطن کے اندر تقوی نصیب فرما، ہمارے دلوں کے اندر تقوی نصیب فرما، تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال نصیب فرما، وسیع رزق عطا فرما، اور وسیع رزق عطا فرما، اور جو محتاج ہیں ان کی محتاجیوں کو دور فرما، جو کلاش ہیں اور ان کے فقر اور فاقہ کو دور فرما، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو الجھنوں کے اندر ہیں ان کی الجھنوں کو ختم فرما۔ مولا کریم خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے ہمارے لیے جو کچھ مانگا ہمیں پورا حصہ نصیب فرما، جن مصیبتوں، آفات اور بلیات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی پوری امت کی حفاظت فرما، مولا دینی مدارس، مکاتب، مراکز، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مولا ان کی ضرورتوں کو پورا فرما، مولا ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما۔ مولا کریم یہی امت ہے اور یہی سماج ہے کہ جو اپنے پسینے کی کمائی خرچ کرتی ہیں، مولا کریم رات دن تھپیڑے کھا کر، مولا کریم گرمیاں سہن برداشت کر کے، ٹھنڈیوں کو برداشت کر کے اپنی باقی سیکھی والی کمائی کو جو خرچ کرتی ہیں، مولا اس کے صدقے ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما، وہاں کے محلات اور وہاں کے باغ و بہار نصیب فرما۔ مولا کریم جو بھی نوجوان لڑکے اور نوجوان لڑکیاں روزوں سے دور ہیں، مولا کریم ان کے دلوں کے اندر رمضان کا احترام نصیب فرما، اور گناہوں سے ان کی حفاظت فرما، ہر قسم کی دلی خباثت سے ان کی حفاظت فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیق قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.